بلا شبہ قبل اول مسجد اقصیٰ اور فلسطین سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بابرکت اور مقدس فرمایا ہے۔ اسی مقام کی بے شمار فضائل قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اور یہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ میں نماز انبیاء کی امامت فرمائی، اور یہ شرف انبیاء کو اقتداء کا جو حاصل ہوا اسی مسجد اقصیٰ میں حاصل ہوا۔ پورے فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بابرکت فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو بار بار قرآن مجید میں بابرکت فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی فلسطین کے مقام سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو فلسطین یہ فقط عرب کا یا عجم کا مسئلہ نہیں، الحمدللہ یہ فلسطین ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ فلسطین سے محبت کا تقاضا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم بھلے فلسطین سے دور رہتے ہوں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تمام اہل اسلام کے دلوں میں فلسطین ہمیشہ بستا تھا اور بستا ہے اور بستا رہے گا۔ اور ظالم یہودیوں نے جو فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر قبضہ کر کے اس کی ناجائز ریاست جائز ہو جائے گی، تو یہودی یاد رکھیں اور صہیونی یاد رکھیں کہ اہل اسلام کو اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان پر 100% نہیں 101% سے بھی زائد اپنے نبی علیہ السلام پر یقین ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہودی ایک دن فلسطین سے نیست و نابود ہوں گے اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہوگی، تو انشاءاللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فلسطین پہ اسلامی حکومت نافذ ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم یہ 7 اکتوبر کو جو اسرائیل نے حملے کا بہانہ بنا کر کے فلسطین کے غزہ پٹی پر نہتوں پہ بمباری کر دی ہے، ہم اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسرائیل کی موافقت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو غزہ پٹی پر اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے اور دہشت گردانہ حرکتیں کر رہا ہے، بتائیے یہ کون سا کس نیشن اور کس ملک کا قانون ہے کہ جہاں پر نہتے لوگوں کے پانی آپ بند کر دیں، آپ ان کے کھانے کو بند کر دیں، آپ وہاں لائٹ کا ایک یونٹ بھی سپلائی نہ کریں، آپ وہاں پر آمد و رفت، وہاں کے لوگوں کی آمد و رفت بند کر دیں، اسپتالوں کی بجلی کاٹ دیں، اور اسپتالوں میں آکسیجن کے لیے بچے تڑپ رہے ہوں اور علاج کے لیے دوا فراہم نہ کی جائے، باہر سے آپ وہاں کوئی مدد نہ آنے دیں، یہ بتائے کون سا انصاف اور کون سا عدل ہے؟ اقوام متحدہ کی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اسرائیل کے ہاتھ میں کٹ پتلی اس وقت بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ، اور اس موقع پر بالخصوص میں مسلم حکمرانوں کی خاص طور سے یہ تمام اہل سنت و جماعت اور تمام عالم کے مسلم عوام مسلمین یقیناً درد رکھتی ہے اور تڑپ رہی ہے، مگر مسلم حکمران جس طرح سے اپنے منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے حق میں کوئی نہیں بول رہے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے کی سودا بازی کر رہے ہیں کہ ابھی آل سعود محمد بن سلمان نے فلسطین کے مقابل اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کرنا چاہا، دبئی نے تعلقات استوار کر لیے اور مصر نے تعلقات استوار کر لیے، تو عالم اسلام ان تمام اسرائیل سے ہموار کیے گئے تعلقات کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور ہم تمام اہل اسلام اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ مسلم حکمران نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا۔ ہم مسلم حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ سخت سے سخت نوٹس اسرائیل کے خلاف لیں، اور اپنی گورنمنٹ سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پرانے ملک کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے کسی دور میں کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی زمین ہے اور عربوں کی زمین پر کسی اور کا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ ہندوستانی اپنے پرانے پرائم منسٹروں کے ہم زبان ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین عربوں کی زمین ہے اور عربوں کی زمین پر کسی ناجائز قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور تمام بالخصوص میں اس موقع پر ابھی جو حالات غزہ پٹی میں بنے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے میں تمام مسلمان ہندوستان کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگلے جمعہ تک اگر یہی حالات قائم رہیں تو آپ حضرات اگلے جمعہ کو بھی نماز جمعہ کے بعد باضابطہ خاص دعا فلسطینیوں کے حق میں آپ اس کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیلی جو اشیاء وہاں کی ہیں بنی ہوئی، ان کو اپنی زندگی سے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپیل کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے ان اسرائیلی مصنوعات اور ان اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں انشاءاللہ۔ آپ سب سے میں کہتا ہوں آپ حضرات بھی اپنی زندگیوں سے اسرائیلی مصنوعات کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں ہمیشہ کے لیے، جن کے بارے میں معلومات ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ آئرن ڈوم اور مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کا تعارف کرایا جائے کہ مسجد اقصیٰ
یہ ایک خاص حصہ الگ ہے جس کا نیلا گنبد ہے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ آئرن ڈوم جو ہے یہ خاص مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے، اور وہاں کے حالات سے مسلمان باخبر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔